اس نے عطا کی ہے، وہی مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ امانت ہے، اللہ رب العزت نے سونپی ہے، ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اور اس وقت کے بعد وہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو پھر دانا لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی امانت ہو اس امانت کا استعمال اس شے کے مالک کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ جو جس شے کا مالک ہے، پھر جو اس کی مرضی ہے، جو طریقہ اس نے بتایا ہے، پھر اس شے کا استعمال ویسے ہی کیا جانا چاہیے۔ تو ہماری اس زندگی اور حیات کا مالک تو مولا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اور امانتاً اس نے یہ حیات ہمیں سونپ رکھی ہے۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کا اسی انداز میں استعمال کریں کہ جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، جس میں وہ راضی ہوتا ہے، جو طریقے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، پھر اس زندگی کا ویسے ہی استعمال کیا جائے۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس امانت کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چیز امانت کی ہے لیکن اس پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اور اس کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اسی طرح انہی پہلوؤں کی طرف قرآن مجید کا ایک اور مقام توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ 100 آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پے در پے قرآن مجید کے مختلف مقامات میں ہماری توجہ مبذول کروا رہا ہے کہ جس زندگی نے تمہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے وہ بے وقت اور بے حیثیت شے ہے، جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور میں نے یہ امانت واپس لے لینی ہے۔ ہم لوگ اس زندگی کی زیب و زینت میں، رنگینیوں میں، مصروفیات میں، روز و شب کے بدلنے میں، دن اور رات میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔